کریم کو نازل کیا ہے لیلۃ القدر۔ اور تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ اس رات میں ملائکہ جبریل امین دنیا میں تشریف لاتے ہیں، نازل ہوتے ہیں، اپنے رب کے حکم سے سلامتی لیتے ہیں، اور یہ سلامتی کی آواز ساری رات لگتی رہتی ہے، یا حتی مطلع الفجر، یہاں تک کہ فجر کا وقت آ جاتا ہے، سحر ختم ہو جاتی ہے، فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، تو یہ بساط لپیٹ دی جاتی ہے اور یہ پکار اختتام کو پہنچ جاتی ہے، ختم کرنے کی۔ رمضان المبارک کا یہ اخیر عشرہ ہے، جس میں خداوند تعالیٰ کی طرف سے بے شمار رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے، تمام اعلانات کیے جاتے ہیں۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بخشش کا بے حساب انتظام کیا جاتا ہے، اور خداوند تعالیٰ کی رحمت اور برکت اتنے قریب آ جاتی ہے کہ رحمت کے فرشتے نماز پڑھنے والوں، ذکر کرنے والوں، تلاوت کرنے والوں، درود پاک کے پڑھنے والوں کے قریب آ جاتے ہیں، ساری دنیا میں پھیل جاتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لیلۃ القدر جب آتی ہے تو جبریل علیہ السلام فرشتوں کے ساتھ دنیا میں تشریف لاتے ہیں، اور ان کے پاس ایک جھنڈا ہوتا ہے، وہ خانہ کعبہ کے اوپر نصب کرتے ہیں، اور تمام فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ وہ دنیا میں پھیل جائے، اور جہاں جہاں اللہ کا ذکر کرنے والے ہوں ان سے وہ ملاقات کریں، ان سے مصافحہ کریں، ان کے ساتھ رہیں۔ یہ سلسلہ ساری رات چلتا رہے۔ خداوند تعالیٰ کی طرف سے اس رات کے اندر یہ اعلان ہوتا رہتا ہے کہ ہے کوئی ہم سے طلب کرنے والا کہ ہم اس کی حاجتوں کو پورا کریں، ہے کوئی ہم سے مغفرت طلب کرنے والا کہ ہم اس کے گناہوں کو معاف کریں، ہے کوئی ہم سے صحت چاہنے والا کہ ہم اس کو صحت عطا کریں۔ غرض یہ کہ ہر بات، سلامتی کی ہر بات کی آواز دی جاتی ہے کہ ہے کوئی اپنی سلامتی چاہنے والا، اور یہ ساری رات آواز لگتی ہے۔ یہ خداوند تعالیٰ کا خصوصی انعام ہے، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ خصوصی انعام ہے، اس لیے کہ پچھلی امتوں میں 1000 2000 3000 سال کی عمریں دی گئی تھی، ان میں عابد وہ شخص کہلاتا تھا کہ جو 1000 سال تک مسلسل عبادت کرتا تھا، وہ عابد کہلاتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معقوم بیٹھے ہوئے تھے، سوچ رہے تھے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اپنی امت کے بارے میں کہ خدایا میری امت کی عمر تو کم کر دی، اس کی تو عمر ہی نہیں ہے، اور اب تو اور بڑھتی چلی جا رہی ہے۔
آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 100 سال کی تقریباً عمر ہوا کرتی تھی، حالانکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی 60 سال 63 سال عمر رہی اور بھی صحابہ کی رہی، لیکن عموماً 100 سال کی عمر ہو جایا کرتی۔ اب تو گھٹتے تھے، ریشو جو ہے اس وقت تو 45 اور 60 کے بیچ میں آ گیا، اور اس وقت کے حالات تو پھر عمر کا ہر کھانا جو ہے تقریباً ایسا لگ رہا ہے کہ عمر کا کھانا ہی کوئی ختم ہو گیا۔ آج کے حالات جو ہمیں بتا رہے ہیں کہ عمر کا کوئی کھانا ہی نہیں رہا، بچے بوڑھے جوان سب ہر طرف سے نوجوانوں کی خبریں آ رہی ہیں، ہر طرف سے جوانوں کی خبریں آ رہی ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس غم میں تھے کہ میری امت کے پاس عمر بھی نہیں ہے، اس کی عبادتوں کا کیا ہوگا، کیسے اس کو عبادت؟ جبریل علیہ السلام خداوند تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی اور جبریل علیہ السلام کو بھیج دیا یہ پیغام لے کر کہ ہم نے تمہاری امت کو ایک رات ایسی دی ہے جس میں وہ عبادت کر لیتی تو 1000 مہینے عبادت کرنے سے بہتر ہوتی۔ اس کو 10 راتیں مل جائیں، اس کو 10 راتیں مل جائیں زندگی کے اندر، تو اس کی اجر و ثواب کا، اس کی عبادتوں کا کیا ٹھکانا ہے۔ یہ خصوصی رحمت ہے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ یہ قدر کی رات اور کسی امت کو نہیں دی گئی تھی۔ ان کو عمریں دے دی گئی تھی، وقت دے دیا گیا تھا عبادت کرنے کا، ہم میں سے وقت دے دیا گیا تو ہمیں اس کا اجر و ثواب اتنا بڑھا کر دیا گیا ہے کہ پچھلی امتوں کے مقابلے میں ہمارا اجر و ثواب جو کر لے گا انشاءاللہ اور اس کا بہت بڑھ جائے گا۔ یہ قدر کی رات ہے، اس کو چھپا کے رکھا گیا۔ بتا دینے سے تو پھر تساہل ہی آ جاتی، ایک رات بتا دی جاتی تو پھر 4-5 راتیں تو کوئی بھی نہیں جاتا، اور اس رات میں بھی سوائے کھیل کود کرنے کے جو ہماری عادتیں ہیں ہم اس کو بھی ضائع کریں گے، اس لیے چھپا کے رکھا گیا کہ کم سے کم تلاش کرو۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تحروا لیلۃ القدر، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت ہے، تحروا لیلۃ القدر فی البدر من العشر الاواخر من رمضان، یہ لیلۃ القدر کو تلاش کرو رمضان المبارک کے اخیر عشرے کی طاق راتوں۔ یہ اخیر عشرہ ہے، طاق راتیں کون سی ہوتی ہیں؟ جو جوڑا نہیں ہوتی۔ طاق وہ کہلاتا ہے جو جوڑا نہیں ہوتا ہے، جو جوڑا ہوتا ہے وہ جفت کہلاتا ہے، جوڑا نہیں ہوتا ہے وہ طاق کہلاتا ہے۔ 1 2 5 7 یہ سب طاق عدد ہے۔ اسی طرح سے اخیر عشرے کے اندر تو جو طاق راتیں آتی ہیں 21 23 25 27 29، خیر سے 2 راتیں گزر گئی ہماری، 21ویں شب گزر گئی، 23ویں شب گزر گئی۔ اللہ ہی زیادہ بہتر جانتا ہے کہ ان راتوں میں وہ شب قدر آئی یا نہیں آئی، وہ لمحات آئے یا نہیں آئے، لیکن ہمیں تو حکم ہے جاگنے کا اور مسلسل اسے تلاش کرنا۔ آج کی 25ویں شب ہے، پرسوں کے 27ویں ہوئی، ابھی 3 راتیں باقی۔ ایک حدیث شریف میں یہ بھی اشارہ کیا گیا کہ 27 25 27 29 ان 3 کے اندر تلاش کیا، اس میں بھی اشارہ کیا، 27 کا بھی اشارہ ہے، لیکن حدیث پاک وہ جامع حدیث ہے کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ اخیر عشرے کی طاق راتوں کو تلاش کرو۔ وہ 5 راتیں 21 23 25 27 29، ہر رات کے اندر یہ تلاش کرو۔ اس رات کے اندر جب وہ رات آتی ہے تو لمحہ لمحہ اس کا قبولیت کا ہوتا ہے،
لمحہ لمحہ اس کا قبولیت کا ہوتا ہے، اور اس کے باوجود جب وہ آخری رات ہوتی ہے تو فرشتے آتے ہیں اور ذکر کرنے والے پر نماز کی حالت میں ہو، تلاوت کی حالت میں ہو، درود پاک کی کثرت کر رہا ہو، ذکر کر رہا ہو، فرشتے اپنے جسم کو اس کے جسم کے ساتھ مس کرتے ہیں۔ بزرگان دین نے ایک پہچان لکھی ہے، لیکن وہ پہچان ہم کو جب ہی ملے گی جب ہم پوری رات پوری توجہ سے عبادت کریں گے، پوری توجہ سے عبادت کریں گے، تبھی وہ رات وہ مل سکتی ہے، وہ احساس ہم کو مل سکتا ہے۔ ایک پہچان لکھی، اور وہ پہچان یہ ہے کہ جب فرشتے اس کے قریب آتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، بدن سے بدن کو مس کرتے ہیں، تو اس وقت بدن کے اندر ایک ارتعاش پیدا ہوتا ہے، ایک ارتعاش بدن میں پیدا ہوتا ہے، اور پورے بدن کے رونگٹے سر سے لے کے پیر تک کے تمام رونگٹے ایسے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو تھوڑی دیر کا لمحہ ہوتا ہے، یہ پہچان لکھی ہوئی ہے۔ اب اس لمحے کو تلاش کرنا ہے، اس لمحے کو تلاش کرنا ہے، اور یہ آنے والی راتوں میں زیادہ سے زیادہ اس کو تلاش کرنا ہے۔ خدا تعالیٰ کی طرف سے آوازیں لگائی جاتی ہیں، یہ لیلۃ القدر انتہائی قدر کے معنی عزت افزائی کے، یہ رات میں عزت کی ہے، اور اس کے اندر جو عبادت کرے وہ بھی قابل عزت ہو جاتی ہے۔ خدا تعالیٰ کے یہاں اس کی بڑی قدر و قیمت ہوتی ہے، اس لیے ہمیں اس رات کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، بلکہ کوشش کے ساتھ میں ہمیں اس کو کرنا چاہیے۔ اس لیے یہ اخیر اشرا خدا تعالیٰ سے دوزخ سے آزادی کا پہلا رحمت کا اشرا تھا، جیسے ہم مثال دیا کرتے ہیں کہ ایک کپڑا ہے، جب آپ اسے پانی میں دھوتے ہیں، اس کے بعد اسے کوٹتے پیٹتے ہیں، صابن لگاتے ہیں، صاف ستھرا کرتے ہیں، اور آخر میں اسے صاف پانی ڈال کے اسے بالکل صاف ستھرا کر لیتے ہیں، اور جب وہ صاف ستھرا ہو جاتا ہے تو اس قابل ہو جاتا ہے کپڑا کہ آپ اس کو اچھے سے دور میں رکھ سکیں، اس کو پہن کر محفلوں میں جا سکیں، اس کو پہن کر اچھی سے اچھی عبادت کر سکیں، وہ اس قابل ہو جاتا ہے۔ یہ ہماری زندگی بھی گناہوں سے ایسی میلی ہوتی رہتی ہے، سارے سال ہمارے گناہوں سے ہماری زندگی جو میلی ہوتی رہتی ہے، اس کو خدا تعالیٰ نے صاف کرنے کا ایک ذریعہ ہم کو بنا دیا۔ رمضان مبارک خاص طور سے ہم کو یہ دیا ہے کہ پہلے رحمت کے دن خوب اللہ کی رحمت حاصل کرو، خوب عبادت کرو، خوب تلاوت کرو، تاکہ تمہیں رحمت حاصل ہو۔ جب رحمت حاصل ہوگی تو اس کے نتیجے میں مغفرت بھی ہو جائے، رحمت حاصل ہوگی تو دوسرا اشرا کو مغفرت کا آئے گا، پھر تمہارے گناہوں کو دھویا جائے، معاف کی جائے گا، دھویا جائے گا، خوب اچھی طرح سے صاف ستھرا کیا جائے گا، اور جب اخیر اشرا آئے گا تو تمہیں دوزخ سے آزادی پروانہ دی جائے گی، دوزخ سے آزاد کر دیا جائے گا، اور اصل کامیابی ہے فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز۔ اصل کامیابی جو دوزخ سے بچا لیا گیا، دور کر دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، بس یہی بڑی کامیابی۔ اصل کامیابی تو یہی ہے کہ دوزخ سے ہم کو بچا لیا گیا۔ دوزخ ہمیں سوچنا چاہیے، جیسے ہم اور اپنی چیزوں کے بارے میں سوچتے ہیں، ہمیں دوزخ کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے، جنت کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو چیزیں جو ہیں اس کے بغیر تمہارا گزارا نہیں۔ ایک جنت کی طلب کرو، مانگو خدا تعالیٰ سے، جنت کی طلب کرو، بہترین ٹھکانہ ہے، خدا تعالیٰ کی رضا کا ٹھکانہ ہے، خدا تعالیٰ کی یہ دیدار کا ٹھکانہ ہے۔ جنت میں اہل جنت کو خدا تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ سارے جنتیوں کو جب ساری نعمتیں دے دی جائیں گی، حدیث قدسی ہے کہ ساری نعمتیں دے دی جائیں گی، دینے کے بعد میں رب تعالیٰ پوچھے گا اے بندے کیا کسی چیز کی کمی رہ گئی؟
کیا کچھ کمی محسوس کرتا ہے تو بندہ کہے گا پروردگار ساری نعمتیں تم نے دے دی، ساری رحمتیں، ساری نعمتیں، ساری برکتیں عطا کر دی تم نے، اب کس چیز کی کمی؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ہاں اب میں تمہیں اپنا دیدار کراؤں گا۔ تو جب خداوند تعالیٰ اہل جنت کو اپنا دیدار کرائے گا، اس کے بعد اہل جنت کو جنت کی ساری نعمتیں پھیکی لگیں گی، سب نعمتیں ایج لگیں گی رب تعالیٰ کے نور کے سامنے۔ یہ ہم کو یہ سوچنا چاہیے، ہمیں یہ جنت طلب کرنا چاہیے، ہمیں ایسے نہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں ہمیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ ہمیں کچھ ضرورت ہی نہیں، نہ ذکر کی ضرورت ہے، نہ مانگنے کی ضرورت ہے۔ امام بعض کو امام کا سلام پھیرنے سے پہلے ہی اٹھ جاتے ہیں، جہاں دوسرا سلام پورا بھی نہیں ہو پاتا ہے تو وہ اٹھنا شروع کر دیتے ہیں، اور سلام پھیرتے ہی ایسے بھاگتے ہیں، انہیں خداوند تعالیٰ سے مانگنے کا بھی بس جذبہ نہیں۔ ارے رب سے نہیں مانگو گے تو کس سے مانگو گے؟ بھیک مانگتے پھرو گے دنیا میں اگر رب سے نہیں مانگو گے۔ آج ہماری یہ پریشانی ہے، سب سے بڑی یہی پریشانی کہ ہم نے ساری دنیا کا خوف اپنے اندر بٹھا لیا، جہنم کا خوف اپنے اندر سے نکال دیا، خداوند تعالیٰ کے غضب کا خوف ہم نے اپنے دل سے نکال دیا، ساری دنیا کا خوف ہمارے اندر آ گیا۔ ہم نے اللہ کے سے تمام اور لالچ اور اللہ سے ہم نے رضا حاصل کرنے کو چھوڑ دیا، تو اب ساری دنیا کی ہم رضا حاصل کرتے پھر رہے ہیں، ساری دنیا میں اپنی لالچ کرتے پھر رہے ہیں، ساری دنیا کو طلب کرتے پھر رہے ہیں، لیکن ہاتھ آنے والی نہیں ہے، جتنی آئے گی وہ ذرا سی دیر میں ختم ہو چلی جائے گی۔ عمل حیات دنیا اللہ متاع، دنیا کی زندگی سوائے ہوگی تو اور کچھ ہوگا ہی نہیں۔ اس لیے ہمیں جنت کی طرف کرنا چاہیے۔ یہ تو ایمان کی، ایمان جو ہے ایمان کی نشانی ہے، حدیث پاک میں آتا ہے الایمان بین الرجع والخوف، ایمان امید اور خوف کے درمیان کی چیز ہے۔ ایمان حاصل ہوتا ہے خدا بند تعالیٰ سے، جو کچھ بھی تم کرو طلب کرو اس سے امید رکھو۔ خوف و طمع تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، لوگ اپنی کرمٹوں کو بستروں سے علیحدہ کرتے ہیں، راتوں کو جاگتے ہیں، خداوند تعالیٰ کا خوف اپنے دل میں رکھتے ہوئے کہ اللہ کا غضب نہ آنے پائے اور اللہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے، اس کا خوف ان کے دل میں ہوتا ہے۔ وطمعا، اور خداوند تعالیٰ کی نعمتوں کو انہیں لالچ ہو کہ ہمیں نعمتیں حاصل ہوں۔ تو الایمان بین الرجع والخوف، ایمان نام ہی اس کا ہے کہ ہمیں امید ہو خداوند تعالیٰ سے، اس کی رحمتوں کی اور اس کے غضب سے ہمیں کرنے میں خوف، اسی کا نام ہے۔ تو ہمیں جنت کی طلب کرنا چاہیے۔ دوسری چیز جہنم کا خوف ہے۔ جہنم کوئی خیالی چیز نہیں ہے، کوئی شاعرانہ تصور نہیں ہے کہ ہاں دل بابا بابا کیا آگ سنہری ہے، کیا آگ سہانی ہے، ایسا کیا آگ سنہری ہے، کیا آگ سہانی ہے، ایسا نہیں ہے، کوئی شاعرانہ خیال نہیں ہے۔ کلا انہا لظا، شعلوں والی ہے، شعلوں والی۔ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، اس آگ کے اندر ڈال دیا جائے آپ کو، تھوڑی ایک سیکنڈ کے اندر جھلس کے اور ختم ہو جائیں گے، آپ کا احساس بھی ختم ہو جائے گا، آپ مر جائیں گے، جسم آپ کا ختم ہو جائے گا۔ لیکن وہاں ایسا نہیں، وہاں ایسا نہیں ہوگا۔ ہمارے یہ کھال جو ہے، کھال کے اندر احساس ہے، کھال کے اندر جا کے پھر احساس نہیں ہے۔ اس کا تجربہ آپ کرتے رہتے ہیں، جب آپ کو انجیکشن لگتا ہے تو جب سوئی کھال کے اندر جاتی ہے اس وقت ایک
ہلکی سی ایسا لگتا ہے جیسے چمٹی نہیں کاٹی، اور اس کے بعد کھال کے جتنے بھی پردے ہیں، بہت پردے ہیں، ہم سمجھ رہے ہیں ایک کھال ہے، 7 پردے ہیں تقریباً، وہ لیئر جب پار کر کے گوشت میں چلی جاتی ہے سوئی، تو آپ دیکھتے ہیں پھر کچھ نہیں ہو رہا. جو آپریشن ہوتا ہے اس کے اندر وہ لائٹ ڈال دیتا ہے، وہ سارے بدن میں گھومتے رہتا ہے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا. انجیکشن ہوتا ہے، ذرا سی چبھتی ہے سوئی، اور اس کے بعد پھر پوری سوئی اندر چلی جاتی ہے، آپ کو احساس نہیں ہوتا. احساس جو ہے کھال کے اندر. یہ آج آپ سمجھ رہے ہوں گے سائنس کی بات ہے، آج تمہیں بتایا گیا ہے، قرآن پاک بتا رہا ہے کہ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب. جب بھی اوپر کی کھال جل جائے گی ہم فوراً دوسری کھال بنا دیں گے تاکہ عذاب چکھتے رہیں، عذاب کا مزہ ان کو آتا ہے، احساس ہوتا ہے. دوزخ معمولی چیز نہیں، دوزخ سے پناہ مانگنا چاہیے. جب خدا تعالیٰ کا انہا ساعت مستقر و مقام، ارے بہت ہی برا ٹھکانا. خدا تعالیٰ فرما رہا ہے اے لوگوں انہا ساعت مستقر و مقام، بہت ہی برا ٹھکانا ہے، بڑا برا مستقر ہے، برداشت نہیں کر سکتے. کھولتا پانی ہو گیا، یطوفون بینہا و بین حمیم آن، اس کھولتے ہوئے پانی میں باہر نکلنے کے لیے گھومتے رہو گے لیکن باہر نہیں نکل سکتے. من مسلین لا یعلمہ الا الخاطئون، یہ تمہارے بدن سے جو خون پیپ پیاس لگے گی، تم سے کہا بھوک لگے گی، تم سے کہا جائے گا کھاؤ اس کو، تمہارا پیپ لہو تم کو پلایا جائے گا، کھولتا ہوا پانی تمہارے منہ پہ ڈالے گا. یہاں ساتھ مستقبل بہت ہی برا ٹھکانا ہے. اس لیے آقا سے فرمایا کہ تمہیں اس کی پناہ مانگے بغیر چارہ نہیں، چارہ کار نہیں. اس لیے جنت کی طلب کرو اور دوزخ سے پناہ کرو. مومنین کی نشانی بتائی گئی، مومنین کی نشانی بتائی گئی کہ وہ یہ کہتے ہیں ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اے پروردگار ہم تم پر ایمان لائے، تو ہمارے گناہوں کو معاف کرو اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچائے. یہ مومنین کی نشانی، مومنین کی علامت. ہمیں مانگنا چاہیے خدا تعالیٰ سے، جنت کی طلب کرنا چاہیے، دوزخ سے ہمیں آزادی حاصل کرنا چاہیے. یہ حسرہ دوزخ سے آزادی کے لیے ہمیں پناہ مانگنا چاہیے کہ خدا تعالیٰ نے جہنم سے آزادی عطا فرمائے. اور اس کے لیے ذکر و تلاوت ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو 1000 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے خدا تعالیٰ اسے دوزخ سے آزادی کا پروانہ عطا فرماتا ہے. پڑھیے پڑھیے، روز پڑھیے، ہمیشہ پڑھیے. 1000 مرتبہ کون سی بڑی بات ہے؟ 1000 گناہ کرنے کے لیے تو تیار ہیں. 1000 مرتبہ درود شریف پڑھتے ہوئے پریشانی ہوتی. جب تم سے گناہ ہو رہے ہیں تو اس کے ازالے کے لیے بھی تو کام کرو. جب کپڑا خراب کر رہا ہو، میلا کر رہا ہو، تو اسے دھونے کا بھی انتظام کرو. ہمیں یہ سب خدا تعالیٰ سے اخیر اشرا ہے اور اس کے کچھ ہی دن باقی رہ گئے، ہمیں ان کا استعمال کرنا چاہیے. آج کا دن ایک اور ہمارے لیے افسوس کا دن ہے کہ آج کا جمعہ الوداع ساری دنیا میں بیت المقدس کی آزادی کے لیے منایا جاتا ہے. بیت المقدس فلسطین کا ہمارا ہے، ساری دنیا کے مسلمانوں کا ہے. فلسطین تو وہاں ایک قوم بس رہی ہے، مسلمان بس رہے ہیں، ان کا خطہ ہے اس لیے ان کا ہے، لیکن حقیقت میں وہ ساری دنیا کے مسلمانوں کا ہے. ہماری ساری عقیدت اور محبت اس کے ساتھ ہے. خانہ کعبہ کے 40 سال بعد اس کی بنیاد رکھی گئی تھی. انبیاء کا مسکن ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی مکے میں پیدا ہوئے، باقی انبیاء ادھر نہیں آئے، چلے گئے. آج
انبیاء کا مسکن جو ہے وہ بیت المقدس ہی، ہزارہ لاکھوں انبیاء ہیں۔ خدا بند تعالیٰ نے اس کے گرد برکتیں رکھی۔ انبیاء علیہ السلام، بنی اسرائیل کے سارے انبیاء وہیں ملک شام اور اس کے آس پاس پیدا ہوئے، عراق شام سب۔ اس سے ہماری ایمانی وابستگی 1800 سے جو کوشش ہوئی، 1800 کوشش کر کے 1857 میں یہ طے کیا گیا کہ اس کو یہودیوں کا مرکز بنایا جائے، اور اس وقت سے مسلسل 1967 میں باقاعدہ وہ اس کے اوپر حملہ کر کے اسے کیا گیا۔ لیکن بہرحال ہمیں یہ عہد کرنا چاہیے اور ہر دعا میں یاد کرنا چاہیے، اور احتجاج پوری دنیا میں ہمیں اس بات کا درج کرانا چاہیے جس طرح بھی ہو سکے کہ فلسطین ہمارا ہے، ہمارا رہے گا۔ فلسطین یہودیوں کا نہیں ہے، یہودیوں کو باہر سے لا کے زبردستی بسایا گیا ہے۔ یہ سازش امریکہ اور روس کی تھی، برطانیہ امریکہ روس کی سازش تھی، جو اس خطے کو زبردستی اپنے یہاں سے یہودیوں کو نکال کر وہاں بسایا گیا زبردستی۔ اس لیے ہمیں اس کی واپسی کی دعا بھی کرنا چاہیے، کب و دور کرنا چاہیے، ہر لمحہ اسے یاد کرنا چاہیے۔ خاص طور سے آج کے دن ہمیں خاص طور پر دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ فلسطینیوں کی مدد کرے اور ان یہودیوں کے قبضے سے خدا بند تعالیٰ اس مسجد اقصی کو آزاد کرے۔